پورے سفر میں کربلا سے لے کر اور شام تک بی بی زینب نے بطور خاص 2 مرتبہ رسول اللہ کو پکارا ہے. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ 11 محرم کو جب اسیر ہو کے چلی ہیں اور بھائی کے لاشے کے قریب پہنچی، خود کو ناقے سے گرا دیا. بھائی کے لاشے پہ پہنچ کر مدینے کا رخ کیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے میرے نانا، آپ پر درود و سلام. آپ کی ذات گرامی وہ تھی کہ آپ کے جسد مبارک پر فرشتوں نے نماز پڑھی. یہ آپ کا نواسا حسین ہے جو بے گور و کفن سرزمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے. یہ ایک موقع ہے جب زینب نے نانا کو بے اختیار پکارا ہے. اس طرح پکارا ہے کہ اشقیاء کے دل لرز اٹھے، آنسوؤں سے، آنکھوں سے آنسو برس پڑے، اشقیاء رونے لگے، اور اسی لیے یہ جملے تاریخ میں رہ گئے. دوسرا موقع وہ ہے کہ جب بی بی دربار میں داخل ہو گئی، شام کے دربار میں داخل ہو گئی بی بی. طاغوت وقت تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سر مبارک حسین. یہ جملہ بہت سخت ہے. جب پڑھتا ہوں، جب سوچتا ہوں، جب کہتا ہوں، لرز اٹھتا ہوں. سر مبارک حسین تخت کے نیچے تاشت میں رکھا ہوا ہے، اور یزید کے ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے جس سے یزید لب و دندان حسین سے بے ادبی کر رہا. اور زینب دیکھ رہی ہے، سید سجاد دیکھ رہے ہیں. دربار میں جتنے ہیں سب تڑپ اٹھے ہیں. ایک صحابی رسول ہے جو اٹھ کے کہتا ہے، او یزید، ارے یہ چھڑی ہٹا لے، یہ گستاخی نہ کر. میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. اجرکم علی اللہ. ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. زینب تڑپ رہی ہے، زینب تڑپ رہی ہے. یہی موقع ہے کہ جب ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ یزید نے زینب سے گفتگو کرنا چاہی، اور جناب زینب کے سامنے فضہ آ کے کھڑی ہو گئیں. یزید نے اشقیاء سے کہا کہ اس کنیز کو سامنے سے ہٹاؤ. جب فضہ کو ہٹانے کے لیے کوئی شقی آگے بڑھا تو یزید کی پشت پر کچھ غلام کھڑے ہوئے تھے. فضہ نے ان کو خطاب کر کے کہا، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ غلام جو یزید کی پشت پر کھڑے تھے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ہمارے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کنیز کو کوئی ہاتھ لگا دے. بس زینب تڑپ گئی اور مدینے کا رخ کر کے کہا، السلام علیکہ یا رسول